بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنرل باجوہ کی جناب انٹری ہوئی ہے اور حالات بدلتے جا رہے ہیں، کہانی نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس انٹری کے بعد میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری میں بھی جو محبتیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، بلکہ ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور یہ لڑائی کا محاذ بھی بڑا زبردست ہے۔ اور آج کے ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے قبضہ مافیا ملک ریاض کے برے دنوں کا، چونکہ ان برے دنوں کا آج سے آغاز ہو چکا ہے اور ملک ریاض کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ آغاز جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے یا اس سے پہلے ہی کوئی ٹائر شائر لگا دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویلاگ کا آغاز کریں، آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب ویلاگ کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب۔ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری مطلب کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں روایتی سیاسی حریف ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف، میرا خیال ہے کہ کم و بیش آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں۔ ہاں، ایک الیکشن تھا جس میں ARD کے پلیٹ فارم سے انہوں نے حصہ لیا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، وہ تھا پرویز مشرف کے دور میں ہونے والا الیکشن۔ اچھا، اس الیکشن کے بعد بھی ان کی آپس میں نہیں بنی تھی، ان میں اختلاف رائے جو ہے وہ سامنے آتا رہا، لیکن بعد ازاں کئی ایک مواقع پہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی بھی رہیں، کبھی محبت اور کبھی لڑائی، یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد جو انتخابات ہوئے تھے، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ انہوں نے اتحادی حکومتیں قائم کی۔ مرکز میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسے لیڈ کر رہی تھی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی تھی، لیکن یہ تجربہ ناکام رہا۔ مسلم لیگ نون مرکز سے الگ ہوئی اور پنجاب سے پیپلز پارٹی نکل گئی، اور دونوں جماعتیں اپوزیشن کے بینچوں پہ چلی گئیں، یعنی کہ مرکز میں نون لیگ اپوزیشن بینچوں پہ گئی، چودھری نثار اپوزیشن لیڈر بنے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بنے۔ خیر، یہ تجربہ بھی ناکام ہوا، لیکن ماضی قریب میں PDM کے پلیٹ فارم پہ ایک تجربہ کیا گیا، چونکہ اس کی میعاد کم تھی، مجموعی طور پہ 16 ماہ یہ حکومت رہی، لیکن یہ 16 ماہ بھی جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گزارا کیا گیا، مطلب دونوں نے ایک دوسرے کو بڑی مشکل سے برداشت کیا، لیکن خیر وقت پورا کیا گیا۔ اب وقت مکمل ہونے کے بعد دونوں ایک دوسرے کی جو کوپریشن ہے یا کارکردگی ہے اس سے خوش دکھائی نہیں دیتے، اور اس حکومت کے خاتمے کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مختلف جو جلسے کیے، ان میں مسلم لیگ نون کی قیادت، ان کی 16 ماہ کی کارکردگی، میاں نواز شریف کی واپسی، اور ان کا اب تک کا جو نیریٹو ہے میاں نواز شریف کا، اس پر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ خاموش دکھائی دیے، ایون کہ وہ کئی ایک مواقع پہ انہوں نے جو بیانات جاری کیے ان میں مزاحمت نہیں، مفاہمت کا جو تاثر تھا وہ زیادہ دیکھنے کو ملا، کہ وہ مطلب چاہ رہے تھے کہ ہم حالات کو اس طرف کی پہ نہ لے کے جائیں کہ زیادہ سیاسی جو اپنا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جائے۔ لیکن جناب اب آصف علی زرداری صاحب نے پکا سر لگا دیا ہے، انہوں نے میاں نواز شریف کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک سیاسی اعلان جنگ کر دیا ہے، اور یہ اعلان جنگ میں سمجھتا ہوں جو سیاسی اعلان جنگ ہے، یہ موجودہ جو حالات ہیں یہ ان کا تقاضا بھی تھا۔ وہ تقاضا اس طرح سے تھا کہ جب الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کی ایک ڈیٹ آ چکی ہے، شیڈول تقریباً ریڈی ہے، وہ اناؤنس کر دیا جائے گا، جو فنڈز ریکوائرڈ تھے الیکشن کمیشن کو وہ فنڈز انہیں فراہم کرنے کا وعدہ کر دیا گیا، وہ فنڈز فراہم ہو جائیں گے، یعنی کہ اب شیڈول آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گہما گہمی سٹارٹ ہو جانی ہے۔ تو اب اس وقت جب الیکشن کا دورہ ہے اور آصف علی زرداری پنجاب میں لاہور میں ہوں
اور وہ لاہور میں آ کے اپنے سیاسی حریف جن کا یہ گڑھ ہے، مسلم لیگ نون کا لاہور اور پنجاب ایک مرکز ہے، گڑھ ہے، یہاں پہ آ کے ان کے خلاف کوئی بیان نہ دیں تو پھر ان کا جو وجیالہ ہے نا اس کو تسکین نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے بھائی سیاست کے لیے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی حریف کو بتائیں کہ جناب میں آ گیا ہوں پنجاب میں اور میں آپ کا مقابلہ کروں گا، اور یہی کام کیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب مسلم لیگ نون سندھ میں گئی تو انہوں نے بھی چیلنج کیا نا زرداری صاحب کی جو پرفارمنس تھی، ان کی جو 15 سال کی حکومت ہے اس کے خلاف انہوں نے بیانات بھی دیے، اب کھل کے میدان لگ گیا۔ تو جناب زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس میں باقاعدہ طور پہ ڈیرا ڈال لیا اور یہاں پہ انہوں نے اپنے پارٹی کے جو ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، ان سے ملاقاتوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہو رہے ہیں۔ یہ جو شمولیت ہے ان کی وجہ سے ذرا سیاسی وہ جو گہما گہمی وہ بڑھے گی نا، ٹیمپریچر ذرا اوپر جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلی بار آصف علی زرداری صاحب نے جب سے یہ حکومت گئی ہے اور الیکشن کا پروسیس شروع ہوا ہے، پہلی بار انہوں نے باضابطہ طور پہ میاں نواز شریف کا نام لے کے ان پہ تنقید کی ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنے پارٹی رہنماؤں سے ایک مشاورتی اجلاس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف موجودہ دور کے لاڈلے ہیں، جس طرح عمران خان لاڈلے تھے اسی طرح آج لاڈلے کا سٹیٹس میاں نواز شریف کے پاس ہے، اور لاڈلوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ وہی بات جو بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے، آج انہوں نے وہی کہا کہ میاں نواز شریف کا ریڈ کارپٹ سے استقبال کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کے عوام لاڈلوں کو پسند نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے طبقے کو جو ان سے ہو اسے پسند کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی پورے پنجاب سے بہترین امیدوار دے گی اور وہ اپنے سیاسی مخالفین کو سرپرائز دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتنی سیٹیں جیتیں گے انشاءاللہ کہ آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا، یعنی کہ زرداری صاحب نے میاں نواز شریف کے خلاف اعلان جنگ بھی کر دیا اور اپنے وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان بھی کر دیا، اور پنجاب میں باضابطہ طور پہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب ان کی جو اگلی اسٹریٹجی ہوگی ممکنہ طور پہ ایک تو یہ ہے کہ وہ فوکس کریں گے کہ جنوبی پنجاب میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی کچھ حالت وہاں پہ بہتر ہے، سینٹرل پنجاب میں ان کی پوزیشن ویسی نہیں ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جو ہے وہ رابطے مزید بڑھائے جائیں، اور اسی طرح دیگر جو پنجاب کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بالخصوص کاف لیگ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جائے گا، اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ اسی طرح سندھ کے حوالے سے چونکہ ایک ہمارے ویور ہیں اویس صاحب، انہوں نے سوال کیا تھا کہ سندھ کے میں آپ کو کیا سچویشن نظر آتی ہے، تو میں نے سوچا اس پہ بھی رسپانڈ کر دوں چونکہ پھر اگلے ٹاپک پہ چلے جائیں گے۔ تو جناب مجھے یہ لگتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی پوزیشن بہت بہتر ہے، چونکہ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ جو ان کی 15 سال کی حکومت ہے اس کی انہوں نے جو بھی ڈیفینیٹلی انہوں نے کام وہاں پہ کیے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ ان کو الیکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو سندھ میں مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور ان کی جو دیگر الائی پارٹیز ہیں وہ کہ بہت بڑا کوئی سیٹ اپسیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی، اور سندھ میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ سیٹوں کے ساتھ آگے، مجھے بظاہر ابھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ آگے ہوگی، اور یہی سچویشن پنجاب میں نظر آ رہی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ڈال سکے گی نون لیگ کو، چونکہ نون لیگ جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ مضبوط ہے۔ اور جناب اب ہم بات کریں گے قبضہ مافیا کی، چونکہ ملک ریاض وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پاکستان میں معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ وہ کیسے کیا؟ اب یہ سوال آپ کہیں گے کہ یار دیکھیں انہوں نے تو پاکستان میں ایک یہ جو اپنا ہاؤسنگ کی انڈسٹری ہے اس کو کھڑا کیا ہے، انہوں نے پاکستان میں بحریہ کے نام سے بڑے بڑے پروجیکٹ دیے ہیں، لیکن بھائی یہ قبضہ مافیا بھی ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو انہوں نے پاکستان کی معیشت کا کس طرح بیڑا غرق کیا ہے۔ پاکستان میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ کم کیے ہیں۔ پاکستان میں انہوں نے ایک ایسا ٹرینڈ دیا کہ آؤ پیلیاں ویلیاں خریدو، مطلب یہ زرعی زمین خریدو اور پیسہ لگاؤ اور گرین کو براؤن میں کنورٹ کرواؤ، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو کوڑیوں کے بھاؤ خریدی کی زمین ہے اس کو کروڑوں روپے میں بیچو اور بڑی آسانی کے ساتھ پیسہ کماؤ۔ انہوں نے ایک رستہ دکھایا سرمایہ کار کو کہ بھائی یہ جو آپ فیکٹریاں اور ملیں اور کارخانے لگا رہے ہیں نا، یہ نہ لگائیں، یہ ذرا وہ کہتے ہیں سکا سکا
مطلب یہاں سے آپ جو ہے وہ زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور اس پیسے کی بھوک نے پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت، اس کو تباہ کر دیا ہے۔ آج آپ ذرا لاہور تو خیر ماشاءاللہ یہاں پہ سوسائٹیز کا جو ہے وہ ایک بھنچال آیا ہوا ہے، آپ کسی طرف نکل جائیں سوسائٹیز ہی سوسائٹیز ہیں۔ ایون کہ آپ لاہور سے باہر ٹریول کریں، کسی طرف بھی آپ ٹریول کریں، آپ ملتان روڈ پہ چلے جائیے، آپ سائی وال کی طرف چلے جائیں، اکاڑا کی طرف چلے جائیں، آگے ملتان کی طرف جائیں، میرا خیال ہے ہر چھوٹے بڑے شہر میں آپ کو جگہ جگہ پہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نظر آئے گی۔ آپ اسلام آباد کی طرف چلے جائیں، پورا جی ٹی روڈ بڑا پڑا ہے بھائی، مجھے لگ رہا ہے خالی جگہ ہی نہیں ہے، پیک ہو چکا ہے سارا، آبادی کنیکٹڈ ہے، ایک سے دوسرا شہر آپس میں جڑ چکے ہیں۔ آپ فیصل آباد کی طرف چلے جائیں، یہی سچویشن ہے، آپ قصور کی طرف چلے جائیں، یہی سچویشن ہے۔ یعنی کہ جناب آپ یہاں پہ ہر طرف جو ہے وہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نے نا ایک ایسا جال بچھا رکھا ہے کہ میری جو زراعت ہے، میرے ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو یہ نگل چکی ہے۔ اور اگر کسی بڑے بزرگ کے پاس آپ بیٹھے نا، آپ بھی یقیناً اس طرح ہوتا ہوگا، آپ کسی کے پاس بیٹھے تھے، وہ ایک گل ضرور کرتے ہیں، کہتے ہیں جنی تیزی نال سوسائٹیاں بنਦੀਆਂ جا رہی ہیں نا، کل نو روٹی کتوں کھاواں گے؟ مطلب کہ یہ کھیتوں سے اناج پیدا ہوگا تو کھائیں گے نا، جب کھیت ہی نہیں بچیں گے تو کھائیں گے کیا؟ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پیسہ لگوا دیا، فیکٹریاں ملیں شلیں جو بند ہوگی، وہ وہاں پہ کاروبار ایسا نہیں ہے۔ تو خیر یہ تو انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے ایک اور ظلم بھی یہ کیا کہ انہوں نے کرپشن کو بہت زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھایا، اور اس کو مطلب تسلیم بھی کیا۔ یار دیکھیں، ایک بندہ مانتا ہے ہاں میں ٹائر لگاتا ہوں، وہ ٹائر کیسے لگاتا ہے بھائی؟ وہ اس معاشرے کو کرپٹ کر کے ٹائر لگاتا ہے، وہ ان راشی افسران کی جو بھوک ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو پیسے کی چمک دکھاتا ہے، اپنا کام نکلواتا ہے اور کئی لوگوں کا حق کھا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی حالیہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا جو کیس آیا تھا نا یہاں پہ سپریم کورٹ میں، انہوں نے سروے کروایا تو اندازہ ہوا کہ موصوف کو جو زمین انہوں نے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لی تھی، آئی تھنک 16,000 کے قریب، 16,000 ایکڑ کے قریب تھی، لیکن ایکچول ان کے پاس کوئی 19,000 ایکڑ سے زیادہ کا قبضہ ہے۔ تو وہاں پہ سپریم کورٹ میں رونا یہ رو رہے تھے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں جو زمین دی گئی تھی وہ ٹرانسفر نہیں کی گئی، ہمیں قبضہ نہیں دیا گیا۔ جب سروے کروایا گیا تو پتہ لگا کہ یہ تو قبضہ مافیا، دیکھیں نا 3,000 ایکڑ سے زیادہ زمین زیادہ پہ اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ پھر ان کو جرمانہ وغیرہ بھی ہوا۔ تو خیر اب ان کے برے دن کا آغاز ہے، سپریم کورٹ میں بھی ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی، وہاں سے ان کو جرمانہ بھی ہوا اور 460 ارب جو ہے وہ جمع کروانے ہی کروانے ہیں۔ اور جناب اب القادر میں جہاں پہ انہوں نے فراڈ کیا تھا عمران خان کے ساتھ مل کے، کہ وہ جو برطانیہ سے پیسہ آیا، جو منی لانڈرنگ کر کے یہ وہاں لے کے گئے تھے، پکڑا گیا، وہ تو پاکستان کا پیسہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ غریبوں کا پیسہ ہے بھائی، پاکستان کے عام غریبوں کا پیسہ ان کو دو۔ عمران خان نے بند لفافے میں منظوری لی اور یہ پیسہ جو ہے ملک ریاض کی وہ اسی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، جس میں انہوں نے جرمانے کا وہ 460 ارب جمع کروانا تھا۔ اور اس کے بدلے میں کیا لیا؟ القادر کی زمین۔ القادر کا کیس بنا ہے، اب ریفرنس دائر ہو چکا ہے، اس ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت نے طلب کر لیا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں اس معاملے پر سماعت ہوگی، جہاں پہ بشرا بی بی اور عمران خان کو پیش کیا جائے گا۔ بشرا بی بی کی آج کے دن تک یعنی کہ 6 دسمبر تک ضمانت منظور ہے۔ اگر آج ان کی ضمانت منسوخ کر دی جاتی ہے تو بشرا بی بی کو وہیں سے گرفتار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی جو ہے پیشی ہو جائے گی، معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن ملک ریاض، ان کے صاحبزادے احمد علی ریاض، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور وہ جو بیرسٹر مصطفیٰ صاحب ہیں، ضیاء المصطفیٰ نسیم، یہ اور فرا گوگی، ان لوگوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، اور ان کی گرفتاری کے لیے اب مزید کارروائی آگے بڑھے گی۔ اب ہوگا کیا؟ برے دن کیسے ہیں جناب؟ یہ جو بزنس مین ہے نا، ان کی جان، یہ جو لوٹ مار مچائی، ان کی جان کس میں ہے؟ پیسے میں ہے۔ ملک ریاض اب پیش نہیں ہوں گے چونکہ ملک سے باہر ہیں، ان کا صاحبزادہ پیش نہیں ہوگا کیونکہ ملک سے باہر ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن جناب یہ طوطوں کی جن میں جان ہے نا، وہاں سے پکڑا جائے گا۔ ان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری 2 سے 3 بار یا ایک پروسیس کے مطابق جاری کیے جائیں گے، پھر ان کے بعد ان کو اشتہاری قرار دیا جا سکتا ہے، اور اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کی جا سکتی ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیے جا سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر پاکستان میں ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں، ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں، یہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں لے لیا جائے اور وہ غریبوں پر لگا دیا جائے،
تو پاکستان کا یہ جو بڑا مسئلہ ہے نا غربت کا، یہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی دعا مانگیں کہ پاکستان کے اچھے دن شروع ہوں اور ان لوگوں کے خلاف یہ جو کارروائی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ جلدی سے جلدی کام شروع ہو جائے۔ اور جناب جنرل باجوہ کی انٹری پہ آتے ہیں، کیونکہ کہانی واقعی بدل گئی ہے۔ اب اس معاملے پہ بھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کنیکٹڈ ہیں، یہ جو سارے جرم جرائم اور یہ تباہی جو مچائی گئی ہے نا، یہ اس کے پیچھے پروجیکٹ عمران ہے، اور عمران خان کا یہ جو 3.5 سال کا دور حکومت ہے، یہ پاکستان پہ ایک طرح کا عذاب تھا، کیونکہ شیطانی کام کیے جا رہے تھے، شیطانی قوتوں کے اثر میں تھے۔ وہ بشرا بی بی کالے جادو والی، ظاہر ہے شیطانوں کا کام ہے کالا جادو کرنا، وہ جس طرح کی حرکتیں کرتی رہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ تباہی سے دوچار بھی ہوا۔ لیکن اب یہ آپس میں بھی لڑ چکے ہیں وہ سارے لوگ نا، نام نہیں میں لے رہا، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جناب آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی 2 دن قبل وہ میڈیا کے کچھ دوستوں سے غیر رسمی گفتگو کی تھی جو اڈیالہ جیل میں گئے سیفر کیس کی سماعت کے دوران۔ انہوں نے کہا جی میں جنرل باجوہ کو بلواؤں گا، میں جناب ڈونلڈ لو کو بلاؤں گا اور اس میں ان کی گواہیاں ریکارڈ کرواؤں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ تو خبر یہ ہے کہ جناب نیا دور نے یہ خبر دی ہے، اور ان کے مطابق جنرل باجوہ نے عمران خان کا چیلنج ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ اس معاملے پہ عدالت کے بلانے پر جانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ اب چونکہ وہ سابق آرمی چیف ہیں، ان پر آرمی کی کچھ جو حدود و قیود ہیں یا آرمی کے کچھ رولز جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب تک ان کو موجودہ کمان یعنی کہ GHQ سے اجازت نہیں ملتی وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو جناب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے GHQ سے رابطہ کیا ہے، ان کو ایک تحریری درخواست بھیجی جا رہی ہے کہ وہ اس معاملے میں عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے اس سیفر کے معاملے میں جہاں انہوں نے پاکستان کو عالمی سطح پہ بدنامی پاکستان کی کروائی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ اب اگر وہ عدالت مجھے طلب کرے تو مجھے جانے کی اجازت دی جائے، تاکہ میں عدالت کے سامنے حقائق رکھ سکوں اور جو صورتحال ایکچوئل جو سچویشن ہے وہ عدالت کو بتا سکیں کہ جناب یہ کیا ہے اس بندے نے، اور اس کے خلاف جو ہے اگر کوئی قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ بڑھائی جائے۔ تو اگر جنرل باجوہ، حالانکہ مجھے پہلے یقین ہے، مجھے ابھی تک یہ 100% یقین ہے کہ عمران خان یہ جرت ہی نہیں کرے گا کہ وہ جنرل باجوہ کا نام دے کہ جی جنرل باجوہ جو ہے وہ گواہوں کی فہرست میں شامل ہو اور اس کو بلائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بندہ تو ملٹری سیکرٹری کا نام لے کے بعد میں بھول گیا تھا توشہ کیس میں، تو وہاں نہیں کیا تھا، تو جنرل باجوہ کا یہ کیسے کرے گا؟ اور رہی بات ڈونلڈ لیو کی، تو ان کو تو میرا خیال ہے کہ سفارتی استثناء حاصل ہے، وہ معاملہ تو وہ دلی دورست والا معاملہ ہے، لیکن جنرل باجوہ کو بلانا جو ہے وہ کافی ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔